اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں پروگرام راہ نجات میں۔ اگر آپ کو یاد ہو، اس سے پہلے بھی اسی پروگرام کے سلسلے سے گفتگو ہو چکی ہے، اور ہمارا فوکس یہ رہا ہے اس پروگرام میں کہ اہل بیت علیہ السلام نے، خداوند عالم نے اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کے قریب نہ جائیں، اور جن چیزوں کے انجام دینے کا حکم دیا ہے وہ ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ تو اس سلسلے سے بہت سی باتیں ہوئی ہیں جو بڑی دلچسپ رہیں۔ اب اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ آئیے پہلے ملاقات کرواتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک موضوع ہم اس طرح سے اٹھانا چاہتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ سماج میں سخت ضرورت ہے کہ اس پہ بات ہو، کہ اہل بیت علیہ السلام کے اس پہ حدیثیں کیا ہیں، قرآن کی آیات کیا ہیں۔ امانت، یعنی بہت ہلکے میں ہم لوگ لیتے ہیں کہ امانت کو شاید امانت نہیں سمجھتے، اس میں اکثر لوگ خیانت کر لیتے ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام کے کیا فرامین ہیں، اس سلسلے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ بہت اچھے موضوع کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور یہ قرآن میں بھی روایات میں بھی اس موضوع پر خاص کر کے بہت تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ مبارکہ انفال کی 8ویں آیت ہے۔ یا ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ حکم دیتا ہے تم لوگوں کو کہ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچاؤ۔ جناب نوح اور جناب لوط، یہ دو نبی گزرے ہیں، تو ان کی بیویوں نے گڑبڑ کی۔ وہاں بھی یہ لفظ جو ہے وہ قرآن میں ہے کہ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے اس کے جواب میں کہا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، جہنم میں جاؤ۔ یعنی نبی کی بیوی، جی، جناب جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی، قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ دونوں جہنم میں جاؤ۔ وجہ خیانت۔ تو سوال پھر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ امانت میں خیانت جب یہ، یعنی جب کوئی کہتا ہے نا، یا کہیں سے آواز آتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں بس مال، پیسہ روپیہ کچھ ایسا کہیں رکھوا دیا ہو اور خیانت ہو گئی۔ تو فقط مال میں امانت یا خیانت ہے، یا دیگر اور بھی چیزیں ہیں؟ نہیں، ہر چیز میں ہے امانت داری، ہر چیز میں۔ جیسے رازداری جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کی امانت داری ہے۔ روایت کہتی ہے کہ المجالس امانہ، نشستیں امانت ہیں۔ مثلا ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں کہیں، وہاں کوئی بات ہوئی، جی، باہر نکل کر کے ہم نے بیان کیا کہ صاحب وہاں تو یہ بات ہو رہی تھی، کہ یہ بھی خیانت ہے۔ آپ کے سامنے بات ہوئی تو آپ سے کس نے کہا کہ آپ جا کے باہر بیان کیجئے؟ تو وہ رازداری بھی ایک طریقے سے کیا ہے، امانت ہے، اور اس کا خیال اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہوگا، خیانت بن جائے گی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ من خان امانتہ فی الدنیا، اگر کوئی شخص دنیا میں خیانت کرتا ہے، ولم یردھا الی اہلہا، اور امانت کو امانت دار تک واپس نہیں کرتا، ثم ادرکہ الموت، اور اسی عالم میں کہ اگر وہ امانت داری واپس نہ کرے، موت آ جائے، مات علی غیر ملتی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی موت ہماری ملت پر نہیں ہے، یعنی اس کی موت حالت اسلام میں نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وَيَلْقَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، اور وہ اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اب ظاہر بات، جس پر خدا غضبناک ہو جائے، جی، پھر اس کے کسی عمل کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا، ایک کیس کبھی کبھی مولانا صاحب ایسا بھی ہوتا ہے مثلا
کہ یہ مثلا زید ہے، یہ کوئی زمین بیچ رہا ہے، کوئی پلاٹ، کوئی گھر، کوئی پراپرٹی بیچ رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کی، ہم کو پتا ہے کہ یہ خود چھینی ہوئی ہے، ہاں گھپلا دبائی کیا ہوا ہوئی ہے، گھپلے کی ہے، احسن تم، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب، ہمارے نام ہو جائے گی، سیدھا ایک دم صحیح ہے، بھلے کسی کو یہ لوگ آپس میں سمجھیں. دیکھیے ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کو نہیں پتا ہے، جی تو وہ تو بھائی بہت سی جگہ ایسی ہے کہ آدمی کو نہیں معلوم ہے انجانے کی، لیکن اگر ہم کو پتا ہے کہ یہ آدمی جو مال بیچ رہا ہے، جی فرض کیجئے ایک دکاندار ہے، اس کی روزمرہ کی دکان ہے، بریڈ بیچ رہا ہے، لیکن ہم کو یہ پتا ہے کہ آج جو اس کی دکان پر بریڈ آئی ہے وہ فلانے آدمی سے راستے میں اس نے پورا ڈبہ چھین لیا تو لا کے اپنی دکان میں بیچ رہا ہے، ہم کو پتا ہے، اب آپ کو حق نہیں خریدنے کا اس کو. چنانچہ یہاں وَمَنِ اشْتَرَىٰ خِيَانَةً وَهُوَ يَعْلَمُ، اگر کوئی کسی خیانت والی چیز کو خرید لے اور اس کو پتا ہو، ایک وقت ہے کہ آدمی کو نہیں معلوم ہے، وہ میٹر الگ ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ كَالَّذِي خَانَهَا، تو اس کو بھی جو ہے وہ وہی سزا ہے جو خیانت کرنے والے کی ہے. تم کو پتا تھا کہ یہ مال غصبی ہے، تم کو پتا تھا کہ یہ زمین جھٹکے کی ہے، اس کے باوجود تم نے کیوں خریدا؟ جو سزا اس خیانت والے کی ہے وہی سزا تمہاری ہے. تو اس میں آدمی کہیں سے بچنے والا نہیں ہے. فَيُؤْمَرْ بِهِ إِلَى النَّارِ فَهُوَ فِي صَفِيرِ جَهَنَّمَ، ایسے لوگ سیدھے سیدھے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. جی جو اس چیز کو کہ ہم کو پتا ہے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کا نہیں ہے، وہ بیچارے خادم بھائی کا جھٹک لیا ہے انہوں نے، اگر ہم نے اس کے باوجود خریدا تو ہمارے اوپر بھی مقدمہ وہی چلے گا خیانت والا، اور اس کے بعد سزا کیا ہوگی؟ فَيُؤْمَرْ بِهِ إِلَى النَّارِ، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اچھا ایک کیس مولانا صاحب اس طرح سے بھی ہے جو بہت زیادہ پبلک میں یعنی محسوس کر سکتے ہیں کہ مثلا آپ نے ہمیں کوئی امانت دی اور آپ نے جب ہمیں ڈیمانڈ کی کہ ہمیں واپس کرو تو ہم نے وہ واپس نہیں کی، مثلا مثال کے طور پر کہ ہم نے ان کی امانت واپس نہیں کی. اب وہ ان کو موقع مل گیا، ہماری کوئی چیز ان کے ہاتھ لگ گئی، قیمتی چیز، تو انہوں نے سوچا کہ 1 لاکھ تو ویسے ہی نہیں دے رہے ہیں ہمارا، اب یہ جو ہمیں چیز مل گئی ہے یہ بھی لگ بھگ وہی قیمت کی ہے، چپ چاپ سے دبا کے ہم رکھ لیتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا مال اس کے پاس جتنا ہے اس سے زیادہ ہو، جی وہ کم ہو. یہ بھی مثال کے طور کے اوپر جو آپ نے بات کہی کہ آپ کا 1,00,000 روپیہ باقی ہے، اس کی کوئی چیز آ گئی آپ کے پاس جس کی قیمت 50 ہی ہے، تو چلو بھیا کم از کم 50 تو نکلا. ہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں بالکل یہی. ہاں امام فرماتے ہیں نا، اس نے اگر امانت رکھوائی ہے تو وہ امانت ہے، اس 1,00,000 کا اکاؤنٹ الگ ہے، ہاں اس 50,000 کا جو آپ کے پاس رکھی گئی ہے اس کا اکاؤنٹ الگ ہے، آپ اس اکاؤنٹ سے یہاں سے ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں. اچھا دونوں کا حساب الگ ہے، دونوں کا حساب الگ الگ ہے. چنانچہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اسی طرح سے کہ مولا میرے پاس جو ہے وہ میرا کسی کے پاس بقایا ہے اور اس کا میرے پاس کچھ آ گیا ہے، تو کیا میں اس میں سے کاٹ لوں؟ اچھا حضرت نے فرمایا خبردار، وہ اکاؤنٹ الگ ہے، اس کا کھاتہ الگ ہے، اس کا کھاتہ الگ ہے. اور ایک بات یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ آدمی کیوں نہیں دیتا، وہ کسی کا مال ہڑپ لیا نا، روایت کہتی ہے کہ یہی غربت کا سبب بن جائے گا، یہی فقیری کا سبب بن جائے گا. چنانچہ روایت کہتی ہے کہ الامانہ تجلب الغنا، امانت داری غنا کا سبب بنتی ہے، انسان کے مالدار غنی ہونے کا سبب بنتی ہے. والخیانہ تجلب الفقر، خیانت فقیری کو دعوت دیتی ہے، فقیری لاتی ہے. تو یہ ذہن میں نہیں ہے کہ ہم نے صاحب ان کا جو ہے وہ 50 لاکھ دبا لیا تو ہم بڑے آدمی ہو جائیں گے، نہ، ہم اور پریشان ہو سکتے ہیں. چنانچہ مسلمان کی پہچان یہی ہے، اہل البیت علیہ السلام. دیکھیے ہم اکثر مجلسوں میں بھی یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے، ورنہ یہ ساری باتیں کون بتانے والا ہے دنیا میں. صحیح. اور واقعہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ایک سے ایک باریک باریک چیزوں پر ہم لوگوں کی توجہ دلائی ہے. اب یہ ہماری کم وقتی کہیے، نالائقی کہیے کہ ہم اہل بیت کی جو ہے وہ فرمودات پر عمل نہ کریں، ورنہ اہل بیت کی بڑی تاکید ہے.
جی دیکھیے پوری جو ہے وہ انسان کی نجات کا دار و مدار کہے پر ہے؟ دین کے اوپر ہے نا. جی. اور جب دین ہی نہیں رہ جائے گا پھر کیا فائدہ؟ تو پھر کیا فائدہ. چنانچہ یہاں فرماتے ہیں من کان مسلما فلا یمکر، جو مسلمان ہے وہ کبھی مکاری نہیں کرتا. ولا یخدع، جو مسلمان ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا. فإنی سمعت جبرائیل یقول، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو کہتے ہوئے سنا ان المکر والخدیعہ فی النار، مکر و فریب اور دھوکے بازی یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم قال لیس منا من غش مسلما، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی مسلمان کے ساتھ چھل کپٹ کرے، دھوکہ کرے. ولیس منا من خان مؤمنا، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو کسی مومن کے ساتھ خیانت کرے. اچھا یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہو جائے گی نا کہ یعنی حدیث میں مسلمان اور مومن ہے، یعنی کسی کے ساتھ بھی نہیں، غیر مسلمان ہو غیر مومن ہو. ٹھیک ہے کہ اس حدیث میں لفظ مومن ہے، ورنہ روایات سے جو سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے جو ہو، بلکہ آپ کے پاس داستان ہے، روایات تو چلیے بعد میں نقل، آپ کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مکے سے مدینے تشریف لائے، امیر المومنین کو اپنے بستر پر سلا کر کے کیا کہہ کے آئے تھے علی سے؟ ساری امانتوں کو واپس کر کے. تب تو کس کی امانت تھی رسول اللہ کے پاس؟ کون سے مومن کی امانت تھی؟ دشمنوں کی امانت، دشمنوں کی جو ان کے قتل کے در پہ تھے، ان کی امانتیں واپس کر کے، ان کی امانت تھی. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بستر پہ سو جاؤ. چلیے وہ اس کا مقصد تھا کہ جو ہے وہ کفار کو پتہ نہ چلے، لیکن اس کے بعد کا حکم یہ کہ آپ امانتیں واپس کر کے تب آئیے. جی. تو یہ پیغمبر کے جو ہے وہ عملی نمونہ ہمارے ساتھ ہے نا. امانت بہرحال امانت ہے. چنانچہ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا اللہ، ڈرو خدا سے، تقوی اختیار کرو، وَأَدُّوا الْأَمَانَةَ، اور امانت کو ادا کرو چاہے جس کی، اِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَكُمْ، چاہے جس نے امانت تمہارے پاس رکھوائی ہو اس کی امانت آپ ادا کریے، اب ادا کیجئے. فَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِيٍّ، اللہ اکبر. علی کا قاتل سلام اللہ علیہ کون ہے؟ ملعون ابن ملجم. امام فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِيٍّ، اگر امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا قاتل یعنی ابن ملجم بھی میرے پاس کوئی امانت رکھوا دے گا تو میں امانت واپس کروں گا. اتنی زیادہ تاکید کی اتنی گئی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اتنی زیادہ تاکید. اب آپ دونوں چیزوں کو ملائیے، ایک طرف پیغمبر کا وہ عمل کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو روک کے آ رہا، دوسرے امام صادق سلام اللہ علیہ کا یہ فرمان کہ اگر علی کا قاتل بھی سلام اللہ علیہ میرے پاس امانت رکھوائے گا تو میں اس کی امانت کو واپس کر لَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهَا، میں امانت کو واپس کروں گا. چنانچہ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَدُّوا الْأَمَانَةَ. اسی ذیل میں روایت ہے اللہ سے ڈرو، امانتیں ادا کرو، خیانت مت کرو. الی الاسود والابیض، کالا ہو چاہے گورا ہو. دیکھیے کالا گورا کا مطلب کہ اس زمانے کی جو پوزیشن تھی کہ عموماً بیچارے جو کالے ہوتے تھے وہ غلام ہوتے تھے، لوور کلاس ہوتا تھا نا. جی. تو یہ نہیں کہ آپ ان کو ہلکے میں لے لیجئے، چاہے جو ہو، چاہے جو مطلب یہ کہ چاہے عرب ہو چاہے عجم ہو، کالا ہو یا گورا ہو، وَإِن كَانَ حَرُورِيًّا، چاہے خارجی کیوں نہ ہو. حروری یعنی دشمن اہل بیت کیوں نہ ہو. وَإِن كَانَ شَامِيًّا، چاہے شامی کیوں نہ ہو. اس زمانے کے اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں شامی کا کیا مطلب. شامی یعنی دشمن اہل بیت اس زمانے میں. جی. اس زمانے میں شام کی پوزیشن یہ تھی کہ یہ لوگ تو العیاذ باللہ استغفر اللہ خاکم بدن امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے لیے ان کا نظریہ یہ تھا کہ بعد پیغمبر یہ دین سے پلٹ گئے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نماز اس طرح کا مزاج تھا نا شامیوں کا. جی. لیکن جب بات امانت کی آتی ہے تو امام فرماتے اد الامانہ الی الاسود والابیض، کالا ہو یا گورا، حروریًا او شامیًا، چاہے خارجی ہو چاہے شامی ہو، امانت داری ہے. خوف عن الحسین نے شبانی یا شبانی ایک صحابی ہیں، قالا یہ کہتے ہیں قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام رجل
وہ ایک سوال آپ کا آ گیا. رجل من موالیک, آپ ہی میں کے چاہنے والوں میں سے ہے. دیکھیے ایک چیز جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بغیر حب اہل بیت کے ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ اجر رسالت آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی نماز روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو مودت اہل بیت و محبت اہل بیت موسٹ امپارٹنٹ ہے ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے. لیکن محبت اہل بیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو گرین کارڈ مل گیا ہم جو چاہیں کریں. اب جب محبت کا مطلب یہ کہ اہل بیت جو ہم سے چاہ رہے ہیں وہ کریں. چنانچہ یہاں پر روایت یہ ہے کہ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام, میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا, رجل من موالیک یستحل مال بنی امیہ, آپ کے چاہنے والوں میں سے ایک ایسا آدمی ہے جو بنی امیہ کے مال کو حلال سمجھتا ہے. اچھا, مطلب بنی امیہ کیا ہے؟ دشمن اہل بیت ہے. تو ان کا کھانے میں کوئی حرج؟ یہ جملہ قابل غور ہے. جب کہہ رہے چلو یہ دشمن اہل بیت ہے, وہاں راوی سوال کرتا ہے امام صادق علیہ السلام سے, رجل, یہ کہاں ہے؟ وسائل الشیعہ میں. رجل من موالیک, آپ کے چاہنے والوں میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ یستحل مال بنی امیہ, بنی امیہ کے مال کو ہڑپنا جائز سمجھتا ہے. وَدِمَاءُهُمْ, ان کا خون بھی مباح, ان کا مار بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ سب دشمن اہل بیت ہے. مثلا وَأَنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ, فقال علیہ السلام, اور اب جو ہے وہ بیچارے امانتیں بھی رکھتے ہیں لا کے ایسے آدمی کے پاس, تو کیا کریں؟ وہ حلال سمجھتا ہے. اچھا, بنی امیہ کلا. فقال علیہ السلام, امام نے فرمایا, عد الامانت الی اہلہا, جس کی امانت ہے اس کو واپس کرو. وَإِن كَانُوا مَجُوسِيًّا, چاہے مجوسی کیوں نہ ہو. امانت داری کی اتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں, ہمارے مذہب میں. ایک صحابی ہیں امام کے, محمد ابن قاسم, وہ کہتے ہیں سألت ابا الحسن الرضا علیہ السلام, میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا, رجل استودع رجلا مالا له قیمہ والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا اعطيه شيئا والرجل الذي استودعه خبیث خارجی. کہتے ہیں کہ مولا ایک آدمی ہے کہ اس نے جو ہے وہ کسی انسان کے پاس مال رکھوایا, وَلَهُ قِیمَةٌ, اور اس کی حیثیت مال ایسا نہیں کہ 2-4 روپے کی بات ہو, جی ایک معقول ہے. اس نے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ آدمی کے اوپر پاس امانت رکھوا دی, اور جس کو امانت رکھوائی ہے وہ دمدار ہے. جو چاہے تو نہ واپس کرے, کچھ کر نہیں سکتا سامنے والا. جی ایسا ہوتا ہے نا. لیکن جس کی امانت ہے وہ کون ہے؟ رجل من العرب یقدر علی ان لا اعطیہ شیئا, تو اس کے پاس اتنا جو ہے وہ دم ہے کہ وہ واپس نہ کرے تو کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. والرجل الذی استعودہ خبیث خارجی, اور جس کی امانت ہے وہ انتہائی بدماش خبیث خارجی دشمن علی. جی. فقال علیہ السلام لی قل له يرد علیہ, امام نے کہا جا کے اس سے کہہ دو کہ وہ چاہے جتنا غلط ہو, چاہے جتنا گندا ہو, چاہے جتنا بڑا خارجی ہو, چاہے جتنا بڑا ہمارا دشمن ہو, تم ہمارے چاہنے والوں امانت واپس کرو. امام نے فرمایا کہ قل له, اس سے جا کے کہہ دو ہماری طرف سے کہ یرد علیہ, واپس کرے. فإنه تمنه علیہ بامانت اللہ, اگر آدمی کسی بھروسہ کرتا ہے تو اس بھروسے کو نہیں توڑنا چاہیے, وہ اللہ کی امانت داری ہے. لہذا اس سے کہیے کہ یہ کہہ کے, کوئی کہنے کا مطلب کہ یہ کہہ کے ہم نہیں بچ سکتے, یہ تو دشمن اہل بیت ہے, یہ تو خارجی ہے, حتیٰ ابن ملجم ہے, جی امانت رکھوائی ہے تو واپس کرو, تو واپس کرنی پڑے گی. من ائتمن علی امانت فاداها فقد حل الف عقدۃ من عنقه من عقد النار,
اگر کسی کے پاس امانت ہے اور اس نے امانت داری کے ساتھ امانت واپس کر دی ہے تو گویا اس نے 1000 بندھن جہنم کے اپنے توڑ ڈالے ہیں، نجات حاصل کر لی ہے۔ فبادروا بالامانہ، لہذا بڑھو، آگے بڑھو امانت داری میں۔ فإن من ائتمن علی امانۃ، اس لیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہوتی ہے تو جانتے ہو ایک طرف شیطان لگا ہوا ہے، پھنساؤ بیٹا کو۔ اسی میں ایک کیس آگاہ ہے جو میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سب چیزیں بہت سی سننے میں آتی ہیں۔ مثلا بڑا بھائی باپ کی مانند ہوتا ہے، بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو، بھائی جو آپ تو اب کماؤ دھماؤ، اس لائق ہم نے تم کو بنا دیا ہے، اب وہ پیسے بھیجتے رہیں۔ تو چونکہ بڑے بھائی یہاں پہ تھے شہر میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بھیجا ہے فی الحال آپ خرید کے اپنے ہی نام لے لیجئے، جب ہم آئیں گے تب دیکھا جائے۔ اب جب یہ پلٹ کر کے واپس آئیں تو بڑے بھائی دینے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ مثلا یہ فلیٹ خرید لیا، کہ ارے ہم نے تم کو تو سنوارا اور تم کو اس لائق بنا دیا، اب یہ ٹھیک ہے ہمارا ہو گیا اب جو تم نے بھیجا تھا۔ مثلا یا ایسا بھی کیس ہوتا ہے کہ ان کے نام پہ تھا، مر گئے۔ خوب ہوتا ہے، ہم لوگ تو سماج میں ٹہلا کرتے ہیں نا، اکثر بیچارے فون کرتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس طرح کے کیسز نہ جانے کتنے ہیں۔ اور یہ میں بتا دوں کہ اسی روایت میں امام کیا کہہ رہے ہیں، بھیا جلدی فبادروا بالامانہ، ارے جلدی سے ادا کرو، لیٹ مت کرو۔ کیوں؟ یہاں امام نے فرمایا اس لیے کہ وکل بہ ابلیس 100 شیطان، ابلیس 100 شیطان لگا دیتا ہے کہ اس کو یار پھنساؤ، اس کے دماغ میں ڈالو کہ یہ ادا نہ کرے۔ 100 شیطان جس کے لگ جائیں گے اس کا کیا اثر ہوگا؟ صحیح بات۔ لہذا امام نے کہا لیٹ مت کرو، آیا مانگنے سوچو مت، جلدی سے امانت واپس کرو۔ اس لیے کہ اگر امانت نہیں واپس، من ائتمن علی امانۃ، جس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے، وکل بہ ابلیس 100 شیطان، اس کے اوپر شیطان ابلیس 20 شیطان لگا دیتا ہے کہ جاؤ اس کو گمراہ کرو۔ اچھا، شروع میں ایک سوال ہم نے کیا تھا، اب چونکہ آپ نے جو یعنی بات پیش کی اسی سے ملتا جلتا ایک سوال اس طرح سے بھی پیدا ہو رہا ہے کہ جس نے اس امانت کو رکھ لیا، مطلب پراپرٹی خریدا، اسی سوال سے یہ جڑا ہوا ہے، تو وہ تو صاحب انتقال کر گئے، ان کے بچوں کو معلوم ہے کہ یہ چچا کا حق ہے مثلا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ باپ اور چچا سمجھے، اب ہمارے ابا کے نام پہ تھا لہذا پراپرٹی ہماری ہے۔ بھلے دیکھیے نام سے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہم کو یہ بات پتا ہے کہ میرے باپ نے ایسا کیا ہے اور اس کے باوجود ہم اپنے چچاؤں کی واپس نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی جرم ہمارے باپ سے کم نہیں ہے۔ دیکھیے ایک صورت یہ ہے کہ واقعی ہم کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن ہم کو پتا ہے بھائی، ہم بھی 15 سال کے تھے جب یہ جو ہے وہ چچا لوگ ہمارے بیچارے دبئی رہ کر کے پیسہ بھیجتے تو میرے ابا گھر پہ تو سب کر رہے تھے، ہم کو پتا ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم جو ہے وہ ہڑپ کر لیتے ہیں تو وہ کسی کا حق مارنے کے اس میں آئے گا۔ تو ایسا نہیں کہ ابا نے کیا ہے تو وہی جھیلیں گے، ہم کو پتا ہے اور ہم نے نہیں واپس کیا، ہم بھی جھیلیں گے۔ ہاں، یہ کہہ کے ہم نہیں بچ سکتے کہ ابا نے کیا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صاحب ہیں سلیمان ابن خالد، سلیمان ابن خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا۔ دیکھیے وہی والا جو اس سے پہلے سوال کیا تھا نا آپ نے، وہ روایت یہاں آ گئی۔ اچھا، کہ میں نے اس کے پاس امانت رکھوائی، جی ٹھیک، اب اس کے بعد میں مانگ رہا ہوں، وہ انکار کر رہا ہے۔ مطلب کہ کیا؟ اسی ٹائپ کی حدیث ہے جو اس سے پہلے آپ نے سوال کیا تھا، کہ مثال کے طور کے اوپر ہم نے آپ کے پاس 50,000 رکھوا دیے، جی، کہ اس کو رکھیے، میں جا رہا ہوں کربلا، واپس یہیں بمبئی آنا ہے، اتروں گا لے لوں گا۔ اب ہم جو ہے وہ 20 دن 22 دن کے بعد کربلا سے آئے، ہم نے کہا بھائی عرفان صاحب 50، کیسا 50,000 کہاں دیا تھا آپ نے؟ کب دیا؟ ہم کو تو یاد نہیں ہے۔ اچھا، ایسے پھر جانا؟ اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو کوئی گواہی نہیں ہے نا۔ ہو گئی بات، سال 2 سال کے بعد اتفاق سے معاملہ پلٹ گیا، انہوں نے صاحب آپ نے ہم کو 1 لاکھ روپے دے دیا کہ مولانا اس کو رکھیے، ہم جا رہے ہیں گاؤں، واپسی میں فیض آباد سے گزریں گے، لیتے چلے جائیں گے۔ ہم کو یاد آ گیا، چلو 5 سال بعد صحیح، اپنا 50 تو ہم نکال ہی لیتے ہیں، ہے نا؟ جی، کیا یہ حق ہے ہم کو؟
بظاہر دیکھا جائے تو ایسا ہونا چاہیے، پڑھتے ہیں لوگ نا، لیکن یہاں وہی ہے، سلیمان ابن خالد کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ایک جو ہے وہ شخص کے پاس جو ہے میرا بقایا تھا، اس نے جو ہے وہ مجھ کو واپس نہیں کیا بلکہ انکار کر دیا، قسم بھی کھا لی. اچھا یار کیسا پیسہ کب لیا تھا ہم نے تم سے؟ ٹھیک، امانت نہیں ہے، یوں بقایا مثلا فرض کیجئے نہیں دیا اس نے، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے کچھ مال میرے پاس بعنوان امانت رکھوا دیا. تو کیا اس امانت میں سے ہم اپنا جو ہے مال بھر کا کاٹ سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر اس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تو کیا تم بھی ویسے ہی کرو گے؟ جی، یعنی حتیٰ کہ کہنے کا مطلب کیا ہوا، حتیٰ کہ خیانت کرنے والے کے ساتھ بھی ہم کو خیانت کرنے کا حق نہیں ہے. پورے ایپیسوڈ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی خیانت بھی کرتا ہے تو ہم کو اس کے ساتھ خیانت کا حق اور اختیار نہیں ہے. چنانچہ صاف روایت ہے، فرماتے ہیں ان خانک فلا تخن، اگر تمہارے ساتھ خیانت کی جائے مگر تم خیانت مت کرو. ولا تدخل فیما عیبتہ علیہ، جس بات پہ تم اس کے عیب لگا رہے خود وہ کام مت کرو. تمہارا گیا گیا، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن تم دوسرے کے ساتھ خیانت مت کرو. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ پوچھا گیا حضرت سے، ایک آدمی نے پوچھا کہ یبعث الی الرجل یقول، عجیب ہے واقعا، یعنی یہ بھی دیکھیے اس کا خلاصہ میں سنا دوں کہ فرض کیجئے آپ کو کسی نے 500 روپے دیے جی کہ میرے لیے جا کر کے فلاں مال سے آج کل یہ برانڈ آیا ہوا ہے، یہ کپڑا لے آؤ. آپ لے گئے، آپ نے ارے یار یہی چیز تو میرے پاس ہے یا اس سے بڑھیا ہے، وہاں نہیں لیا آپ نے، واپس آئے گھر، وہ پیسہ اس کا رکھ لیا، اپنا والا کپڑا لے جا کے ان کو دے دیا. یہ ہم کو ضرورت نہیں ہے، خامخواہ پڑا ہوا نیا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے. اچھا، یہ بھی خیانت میں شمار ہوگا. اب یہ نہیں، اس نے جس کام کے لیے دیا ہے بس وہی کیجئے، اب وہی کیجئے. یہ نہیں کہ صاحب چیز تو وہی ہے، صاحب برانڈ تو وہی ہے. کرنا اس نے کہا کہ مارکیٹ سے لا کے دیے تو آپ مارکیٹ سے لا، یا تو اس سے پھر بات کیجئے آپ کہ صاحب یہی چیز میرے پاس ہے. جی جی، بغیر بتائے آپ کو اختیار نہیں ہے. چلیے آگا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ بڑا دلچسپ موضوع تھا ناظرین، اور جان بوجھ کر کے ہم نے اس کو آگا خدمت میں پیش کیا تاکہ اس کے سلسلے سے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں آپ تک پہنچیں. جو پہنچی ہیں، بہت سے ایسے کیسز ہم نے اٹھائے جو سماج میں ہوتے رہتے ہیں، ہم لوگ سنا کرتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ وہ حدیثوں کے ذریعے کہ بس امانت ہے تو اس کو واپس پلٹانا ہے، ہر صورت میں پلٹانا ہے. بہرحال پروگرام کا ٹائم جو وقت تھا وہ تمام ہو چکا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے تو اس کے بعد کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. فی الحال اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.